سلسلہ چل رہا ہے حضرت حسین ابن منصور حلاج کا۔ قسط نمبر 45 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 46 کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت منصور حلاج کے قتل کیے جانے کی خبر سن کر تقریباً پورا بغداد ہی مقتل کی جانب امٹ آیا تھا۔ میدان میں تل بھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، لوگ شاہراہوں پر جمع ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مقتل کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار کی روایت ہے کہ انسانی ہجوم میں حضرت جنید بغدادی کے شاگرد خاص حضرت شیخ ابو بکر شبلی بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت منصور حلاج سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے آپ کو مخاطب کر کے پوچھا، حسین تصوف کیا ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، جو کوئی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ تصوف کا ادنا ترین درجہ ہے۔ پھر اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے سوال کیا۔ اس درجے سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اور سیڑھیوں پر چڑھ کر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سولی نصب کی گئی تھی۔ پھر جیسے ہی حضرت منصور حلاج نے انسانی ہجوم کی طرف رخ کیا، اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے پتھر اٹھا کر مارنے شروع کر دیے۔ واضح رہے کہ حضرت حسین بن منصور عوامی عذاب کا نشانہ نہیں تھے۔ سنگ باری کرنے والوں میں حامد بن عباس کے غلام اور کوتوال محمد بن عبدالصمد کے سپاہی شامل تھے۔ حکومت کے حاشیہ بردار حضرت حلاج پر پتھر برسا کر خلیفہ وقت اور دوسرے حکام کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کی روایت کے مطابق حضرت حسین بن منصور پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو گئے، مگر آپ نے اف تک نہ کی۔ پھر شیخ ابو بکر شبلی نے اتباع شریعت میں ایک چھوٹی سی کنکری ماری تو حضرت منصور حلاج چیخ اٹھے۔ حضرت شیخ منصور حلاج سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں نے پوچھا، بھاری پتھروں سے پہنچنے والی اذیت پر تو آپ خاموش رہے، مگر شیخ ابو بکر شبلی کی پھینکی ہوئی ایک خفیف سی کنکری پر اس طرح چیخ اٹھے کہ مقتل میں دور تک اس کی گونج سنائی دی۔ حضرت منصور حلاج نے جواباً فرمایا، شبلی کی کنکری میرے دل پر لگی ہے، اس لیے تکلیف کی شدت سے چیختا ہوں۔ یہ کیسی تکلیف ہے جسے آپ ضبط نہ کر سکے؟ لوگوں نے وضاحت طلب کی۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، شبلی کو ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، اور اگر شبلی خوب پہچانتا ہے میں کون ہوں۔ یہ واقعہ صرف حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں ملتا ہے۔ دوسرے مورخین نے اس روایت سے انکار کیا ہے کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی مقتل میں موجود ہی نہیں تھے۔ پھر وہ لوگوں کی تقلید میں حضرت منصور حلاج پر کنکری کیوں مارتے؟ وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے جن کے اس عمل پر حضرت منصور حلاج نے شدید تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ البتہ سیرہ طبری میں عریب بن سعد قرطبی نے یہ واقعہ ضرور تحریر کیا ہے کہ جب حضرت منصور حلاج مقتل میں داخل ہوئے تو ایک بوڑھی خاتون فاطمہ نیشا پوریا آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، مجھے شبلی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار میں سے تمہیں ایک راز کا امین بنایا تھا، مگر تم نے اس راز کو فاش کر دیا، جس کے نتیجے میں تمہیں لوہے کی دھار کا مزہ چکھایا گیا ہے۔ فاطمہ نیشا پوریا کی یہ بات سن کر حضرت منصور حلاج نے یہ اشعار پڑھے، تجھ جیسے محبوب کے معاملے میں کیا ہی اچھی بات ہے کہ پردہ ٹوٹ جائے، یعنی ایسے محبوب کی محبت میں اظہار محبت ہی مناسب ہے، اسے راز رکھنا مناسب نہیں ہے، اور اگر لوگ مجھے ملامت کریں تو تیرے چہرہ زیبا میں میرا عذر پوشیدہ ہے، یعنی ایسے چہرے کا عاشق کس طرح ضبط کر سکتا ہے؟ اے بدر حقیقی، یہ بدر ظاہری بھی تیرے ہی چہرے کا محتاج ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی نے تحریر کیا ہے کہ یہ اشعار حسین بن خماق بابلی کے ہیں۔ اپنے عشق کی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے حضرت منصور حلاج نے یہ سر مقتل ان اشعار کو بآواز بلند پڑھا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن منصور نے فاطمہ نیشا پوریا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شبلی سے جا کر کہو کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا کوئی راز فاش نہیں کیا۔ یہ نعرہ ان الحق کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت منصور بن حلاج پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ ان الحق کہا کرتے تھے، یعنی میں حق ہوں۔ اس نعرے کی حقیقت پر آئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر شبلی نے فاطمہ نیشا پوریا کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت حسین بن منصور سے تصوف کی تعریف معلوم کرنا اور ان کے الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔
پھر جب فاطمہ نے تصوف کے بارے میں سوال کیا تو حضرت حسین بن منصور حلاج نے فرمایا میں اس وقت جس حالت میں ہوں اسی کا نام تصوف ہے۔ میں نے نعمت اور بلا، خوشی اور غم میں کسی وقت بھی فرق محسوس نہیں کیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر حضرت منصور حلاج کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت حضرت شیخ ابو بکر شبلی کی خدمت میں کچھ عقیدت مند اور شاگرد موجود تھے۔ آپ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پہلا جواب تم لوگوں کے لیے ہے کہ اس سے زیادہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور دوسرا جواب میرے لیے ہے۔ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ ایک عالی ہمت کی نظر میں نعمت اور بلا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فاطمہ نیشا پوریہ کو مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری اپنی استانی کہا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی بھی آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ فاطمہ نیشا پوریہ یہ 223 ہجری میں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئی تھی۔ راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 309 یا 310 ہجری میں شہادت منصور کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت فاطمہ نیشا پوریہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 87 سال گزر چکے تھے۔ پھر وہ سر مقتل حضرت منصور اللہ سے کس طرح ملاقات کر سکتی تھی؟ یقیناً فاطمہ نام کی کوئی اور بزرگ خاتون ہوں گی جنہیں حضرت شبلی نے حضرت حسین بن منصور کے پاس بھیجا تھا، اور یہ ملاقات مقتل میں نہیں قید خانے میں ہوئی تھی۔